ہم اگر ایک راستے پہ چلتے ہیں، اس کے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں اور کئی بار چلتے ہیں، تو پھر ہماری نئی ریفلیکسز، نئی اس کے متعلق سوچیں ڈیولپ ہو جائیں گی۔ تو اس میں پیرنٹس کے لیے بھی، جیسے پیشنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے متعلق تمام جانکاری حاصل کریں، اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی اور جو بھی ان کے اسپاؤز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی اپنے لوڈ ون کی بیماری کے متعلق پورا علم ہو، زیادہ علم ہو، اس سے اس کے جو بھی رویے ہوں گے، جو بھی بیہیویئرز ہوں گے، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، غصہ نہیں آئے گا، سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ جو اس وقت جو بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا موڈ ڈس آرڈر ہے، اس کا تھاٹ ڈس آرڈر ہے، اس کی ایڈکشن ہے، ایڈکشن کرنے میں جو نشے استعمال کرتا رہا اس کی وجہ سے دماغ کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ان کو زائل ہونے میں ٹائم لگے گا۔ پھر اگر وہ آپ سے کہے گا کہ میں دوائی نہیں کھاتا کیونکہ دوائی کھانے سے میں سلو ہو جاتا ہوں، میں زومبی بن جاتا ہوں، دوائی کھانے سے مجھ میں وہ ایک جذبہ نہیں رہتا، جوش نہیں رہتا، تو آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ کیوں کھاتا ہے، آپ تو نہیں اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، آپ کو تو پتا ہوگا کہ میں نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کو جوتے نہیں مارنے، اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنے، میں نے اس کو بری بری باتیں نہیں کہنی، دل کرتا ہے نا کہنے کو، مگر جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تو بیماری میں اٹ از پروہیبٹڈ، یہ ممنوع ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کی بیماری دبے گی نہیں بلکہ بڑھے گی۔ تو اگر آپ کو بیماری کے متعلق یہ بات پتا ہوگی، سیکنڈ ٹاسک پیرنٹس کا یہ ہے کہ وہ جان جائیں کہ انیبلنگ اور پرووکنگ کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے۔ انیبلنگ نہیں کرنی، کوئی ہوتی ہیں ایسی مائیں یا بیویاں جو انیبلنگ کرتی ہیں؟ کیا ہوتی ہے انیبلنگ، آپ بتا سکتی ہیں؟ تو جتنے بھی اسپاؤز ہیں، جتنے بھی ماں باپ ہیں، وہ سیکنڈ ٹاسک سیکھ لیں کہ انیبلنگ نہیں کرنی۔ اور پرووک کا کیا مطلب ہوگا؟ اشتعال دلانا، غصہ۔ تو کیسے کسی سے بات کر رہے ہیں آپ، مثلاً ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں جو آدھے سو رہے ہیں، نیم باز آنکھوں میں ساری مستی، تو کیسے پیرنٹس ان سے بات کریں کہ وہ راستے پہ بھی رہیں اور گڑبڑ بھی نہ کریں، کیونکہ یہ بڑے چیمپئن ہوتے ہیں، وہ سب اپنی باتوں سے کنونس کر لیتے ہیں، تو اس میں لڑائی میں چلے جاتے ہیں ماں باپ۔ لڑائی جب ہو جائے گی، پرووک ہو جائیں گے تو سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ کمیونیکیشن سکلز، کہ کس طرح سے اسرٹیولی بات صحیح بھی کریں اور غصہ بھی نہ آئے اور غصہ دلائیں بھی نہ۔ پہلی تو پیرنٹس کے لیے تھی نا کہ وہ ڈیزیز کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ کی بات جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کسی سے غصہ آ رہا ہے تو ایگزٹ لے لیں۔ سلیپنگ اوور اے پرابلم، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، کھانے کا گیپ لے لیں یا نیند کا گیپ لے لیں۔ سو پرووک نہ کریں، انیبل نہ کریں، یہ جو ہیں ان سارے کانسیپٹس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پیرنٹس سمجھ لیں، ورنہ ایک یہ دو بیساکھی ہیں جو کہ ہم لے کے چلتے ہیں اور پھر یہ بار بار نکل جاتی ہیں اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سو پرووکنگ اور انیبلنگ کے کانسیپٹ کو ہم جتنا بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے، پرانی باتیں دہرا کے کہ پہلے کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح زندگی میں خرابیاں ہوئی تھیں، اگر ہم انہی میں بار بار ایک جیسے اس کو رومینیشن کہہ لیں یا ریزنٹمنٹس کہہ لیں، کہ اگر ہم پرانی ساری چیزوں کو دہراتے رہیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی خاص ایک وقت طے کر لیں کہ اس وقت میں آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کوئی وری ٹائم ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ جیسے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کا پیارا ہوتا ہے وہ بات سنتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ پورے دل سے سنتا ہے۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ جب اس کو انٹرونشن ڈیٹا اس کے پیرنٹس، اس کے لوڈ ونز بتا رہے ہوں تو وہ دل سے اس کو ایکسیپٹ کرے۔ وہ اس لیے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہر ملاقات میں ان کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟
ابو آپ نے بہت غلط کیا ہے, آپ نے جو مجھے یہاں ایڈمٹ کرایا نا ابو, میں اتنا ہر ملاقات استیاء ہو رہے ہوتا ہے, تو آپ نے ان کے ساتھ اتنی سخت باتیں کی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.